السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم ماڈل پیپر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ حل شدہ بھی ہے۔ اس طرح اور اس طریقہ کار سے یہ مطالعہ قرآن کا پیپر بورڈز کی طرف سے آئے گا۔ مردان بورڈ کا یہ پیپر ہے، ماڈل پیپر ہے۔ حصہ اول کل نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 1 درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھے اور درست جواب کا انتخاب کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پل دیکھ کر دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس کا درست جواب ہے بی نمبر، آپشن ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ وہ پیغمبر جن کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ اس میں درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی نمبر۔ تیسرا سوال ہے، تلاوت سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، سورہ مریم کی۔ یہ درست آپشن ہے ایک اے نمبر۔ سوال نمبر 4، عصا اور ید بیضا معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 5، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام، ڈی نمبر، یہ درست ہے۔ 6 نمبر سوال، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ سورۃ الفرقان کے ان الفاظ کی روح سے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، سی نمبر، آپشن یہ درست ہے۔ سوال نمبر 7، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس آیت کی روح سے الفرقان سے مراد ہے قرآن مجید، اے نمبر، آپشن یہ درست ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، بی نمبر درست ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس آیت میں بیت العتیق سے مراد ہے خانہ کعبہ، بی نمبر، یہ درست ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا پتھروں کی بارش کا، اے نمبر، یہ درست ہے۔ حصہ دوم کل نمبر 24 نوٹ درجہ ذیل میں سے 12 سوالات کے جوابات دے، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ اس میں کل 16 سوالات ذکر کیے ہیں اور اس میں 12 حل کرنے ہیں۔ حضرت حنا نے کیا منت مانی تھی اور انہوں نے یہ منت کیسی پوری کی؟ تو اس کا جواب ہے یہاں حضرت حنا نے منت مانی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دوسرا سوال ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا کیا منظر بیان فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے یہاں 2 نمبر، پہاڑوں کو دول بنا کر اڑا دیا جائے گا اور زمین کو صاف میدان بنا دیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو کون سی 2 وعیدیں سنائی گئی ہے؟ تو اس تیسرے سوال کا جواب یہاں ہے، دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال نمبر 4، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کون سی 2 چیزوں سے انسان کی آزمائش کرتے ہیں؟ خیر اور شر سے۔ اس کا یہ جواب ہے، آسان سا جواب ہے یہاں، شر اور خیر، یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 5، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات۔ سورۃ الحج کی انسانیت کی روشنی میں
اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے؟ تو واضح ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا جواب ہے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ سوال نمبر 6، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہے، ان میں سے 2 صفات لکھے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، آسان سا سوال ہے۔ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، تہجد پڑھتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ سوال نمبر 7، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 صفات کا ذکر کیا ہے؟ مبشرا ونذیرا، یہ 2 صفات ہے۔ آسان سا سوال ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا۔ نمبر 8، سوال نمبر 8، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن 2 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا؟ سدوم اور عمورہ کی طرف، عمورہ اور سدوم کی طرف، یہ 2 بستیاں تھیں۔ سوال نمبر 9، سورۃ الشعراء میں اچھے شاعروں کی جن صفات کا ذکر ہے، ان میں سے 2 صفات لکھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، اس کا جواب ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، قوم لوط کس جرم میں مبتلا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس عذاب سے ہلاک کیا؟ یہ 10واں سوال ہے، اس کا جواب ہے بے حیائی کی وجہ سے ان میں یہ عمل تھا، اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سوال نمبر 11، بلسان عربی مبین وانہ لفی زبور الاولین، سورہ شعراء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کون سی 2 خصوصیات کا ذکر کیا ہے؟ عربی مبین اور زبور الاولین، یہ 2 صفات اس میں ذکر ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور دوسرے فعلی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سوال نمبر 12، ففہمنا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما، سورہ انبیاء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی کون سی 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو یہ 2 نعمتیں ہیں، ایک نبوت اور ایک علم۔ یہ جواب ہے اس کا، علم دیا اور حکمت عطا کی۔ سوال نمبر 13، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے گئے کون سے 2 معجزات کا ذکر کیا ہے؟ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اس کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابع کرنا اور پرندوں کو تابع کرنا۔ سوال نمبر 14 جو ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کے بارے میں کون سی 2 باتیں کہی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہاں، وہ تو نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں اور نہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16، سوال نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں جو باتیں کی، ان میں سے 2 باتیں لکھی۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، والدے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے سرکش محروم نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اور آخری سوال ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ انسان کی کن 2 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے؟
ناشکری کرنا اور خیانت کرنا، یہ دو ایسی باتیں ہیں، خیانت کرنے والے کو، ناشکرے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ تھا، یہ دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ سوم۔ حصہ سوم کل نمبر 16 ہے۔ درجہ ذیل میں سے کوئی سے 4 اجزاء کا ترجمہ کرے، ہر جز کے نمبر برابر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا سوال ہے اس میں آخری جز میں، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سب اچھے نام ہے۔ تیسرا سوال اس میں آخری حصہ میں تیسرا سوال ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 4، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اس کا جواب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سوال نمبر 5، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس کا جواب ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا۔ آخری سوال ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا ماڈل پیپر 2022-23 کا۔ اس طریقے سے یہ پیپر آئے گا، مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نحن۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔